السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اسلام کے جس رکن پہ غیر مسلموں نے مستشرقین نے سب سے زیادہ اعتراض کیے ہیں، ویسے اعتراض تو ان کا کام ہے اسلام کی عبادات میں، اسلام کے معاملات میں، اسلام کی اخلاقیات میں، اسلام کی معاشرت میں، قرآن مجید کی آیات پہ، احادیث پہ اعتراض تو ہر ایک پہ کرتے، لیکن سب سے زیادہ اعتراض جس موضوع پہ ہے وہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی، ازدواجی زندگی، شادی کی زندگی، اہل بیت کی ذات، یہ سب سے زیادہ اعتراض کی گئی۔ اور اعتراض اتنا موٹا اور عام ہے کہ جس کے بعد کسی غیر مسلم کے کان میں اگر وہ اعتراض چلا جائے تو وہ اعتراض اتنا بھاری پتھر ہے کہ آدمی چوم سکتا ہے، ہٹا نہیں سکتا۔ وہ یہ ہے کہ جو نبی ہر وقت شادیاں کرتا رہا، کنواری سے شادی، بیوہ سے شادی، مطلقہ سے شادی، برادری میں شادی، آؤٹ آف فیملی شادی، جنگ میں شادی، امن میں شادی، مکہ میں شادی، مدینہ میں شادی، سفر میں شادی، حضر میں شادی، کنواری سے شادی، مطلقہ سے شادی، تو وہ کہتے ہیں کہ جس نبی پہ سیکس غالب تھا معاذ اللہ، اپنے ماننے والوں کو یہ سوچ دیتے ہیں کہ شہوت غالب تھی، اس لیے شادیوں پہ شادیاں، شادیوں پہ شادیاں۔ تو تم اس نبی کی بات مانتے ہو، اس کے لائے ہوئے دین پہ چلتے ہو، اس کے اسلام کو مانتے ہو، تو یہ اتنا خوفناک پتھر ہے کہ جس کو ہلانا ہٹانا ممکن نہیں۔ ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں، ایک ہے ہڑتال، احتجاج، دھماکے، پروٹیسٹ، روڈ جلاؤ، گھیراؤ، یہ جواب ہے۔ اعتراض ہوا جرمنی سے، روڈ بلاک کر دیا فیصل آباد کا۔ اعتراض ہوا اسپین سے، دکانیں جلا دی پاکستان کے تاجروں کی۔ اعتراض ہوا انگلینڈ سے، یعنی یہ رنگیلا رسول اللہ کے محبوب کی ذات کو معاذ اللہ کا، شادیوں پہ اعتراض کیا، سیکس پہ اعتراض کیا، تو روڈ بلاک کر دیا فیصل آباد کا، دھرنا دے دیا فیصل آباد میں، دکانیں بند ہو گئی فیصل آباد کی، ٹائر جلا دیے فیصل آباد کے۔ تو جب یہ لائیو کوریج جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے نادان ہے، اعتراض ہم کرتے ہیں، جلاتے ہیں ان کا گھر ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک جواب غیر مسلموں کے اعتراضات کا یہ ہے، جلاؤ، گھراؤ، ہڑتال، سٹرائک، روڈ بلاک، یہ جواب ہے۔ یقیناً اس میں کوئی جواب نہیں، علمی دنیا میں یہ جواب معتبر نہیں ہے، یہ شکست خوردہ لوگوں کا جواب ہے کہ علم کا جواب علم سے دو، دلائل سے دو، براہین سے دو، شعور سے دو، لاجک سے دو۔ اب دوسرا جواب ہے کہ ہم علم کی دنیا میں اتر کر، لاجک کی دنیا میں اتر کر، شعور کی دنیا میں اتر کر، عقل کی دنیا میں اتر کر، منطق کی دنیا میں اتر کر، حقائق کی دنیا میں اتر کر ان کو سمجھائیں کہ آپ کے دلائل ان وجوہات کی بنا پہ بوگس ہیں۔ عدالت میں جب کوئی فیصلہ چل رہا ہوتا ہے تو عدالت بہر کے روڈ کے احتجاج کو، گیدرنگ کو، جلوس کو، دھرنوں کو نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے فائل میں اور وکیل کی زبان میں جواب ہے یا نہیں۔ اس کو اگر کہا جائے کہ روڈ بلاک ہوا پڑا ہے، 10 لاکھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عدالتوں کا مزاج لوگوں کے احتجاج نہیں ہوتے، عدالت کے اندر دلائل ہوتے ہیں۔ آپ دلائل سے ثابت کرو کہ قاتل میرا بندہ نہیں ہے، اس نے قتل نہیں کیا، واقع قتل کا ملوث نہیں ہے، دلائل سے ثابت کرو، بے شک 2 آدمی کھڑے ہوں، اور جو دلائل سے ہار جائے اس کو کراؤڈ، ہجوم، جلاؤ، گھراؤ، گولی، گالی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں کچھ عرصے سے یہ جواب ختم ہو گیا۔ اب جو غیر مسلم ہے وہ لاجک، عقل، منطق، شعور، دلائل پہ بات رکھتا ہے، جلاؤ گھراؤ پہ نہیں رکھتا۔ اور یہ خوفناک اسلحہ ہے جو مستشرقین کی طرف سے ہے کہ جس نبی پر معاذ اللہ سیکس غالب ہے، بات کیا ہے، کنواری سے اس نے شادی کی، مطلقہ سے اس نے شادی کی، بیوہ سے اس نے شادی کی، مکہ میں اس نے شادی کی، مدینہ میں اس نے شادی کی، حبشہ میں اس نے شادی کی، جنگ میں اس نے شادی کی، امن میں اس نے شادی کی، برادری، تو شادیاں شادیاں شادیاں، یہ ایک اعتراض ہے۔ اور غیر مسلم پہ ہم گریبان نہیں پکڑ سکتے چونکہ ان میں عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا مقام کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو ہم ان کو ان کی زبان میں جواب دیں گے۔ تو یہ چونکہ غیر مسلموں کا سب سے خوفناک وار ہے، اہل بیت رسول، اللہ کے محبوب کا گھر، اللہ کے محبوب کی عائلی زندگی، ازدواجی زندگی، شادیاں، اس لیے میں 2-3 باتیں اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں جو پہلے کہہ چکا ہوں اور پھر کرنا چاہتا ہوں۔ جس معاشرے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے، وہ معاشرے میں شراب و کباب، رقص و سرود، زنا عام چیز تھی مکہ کے اندر۔
باقاعدہ بعض گھروں پہ فلیگ اور جھنڈے ہوتے تھے کہ اس گھر کی ساری خواتین زنا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں۔ وہ باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں اس بازار میں، لاہور کے اندر وہ بازار ہے، اس میں جو چاہے جب چاہے چلا جائے، لائسنس ہے۔ مکہ کی فضا میں شراب تھی، شراب جہاں ہوتا ہے وہاں زنا عام ہوتا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں زنا عام ہوتا ہے، جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں زنا عام ہوتا ہے۔ یہ مقدمے ہیں، پیش قیمیں ہیں۔ تو جس معاشرے میں شراب ہو، موسیقی ہو، بے پردگی ہو، شاعری ہو، شہوت ہو، اس میں زنا ہوگا۔ ہم پہلی بات مستشرقین سے پوچھتے ہیں کہ جس ذات اقدس پہ تم یہ الزام لگاتے ہو کہ اس پہ سیکس غالب تھا، شہوت غالب تھی، جنسی جنون غالب تھا، مکہ کی اس فضا میں جہاں سیکس ہے، شراب ہے، شہوت ہے، زنا ہے، کیا اس ذات پاک پہ ایک سیکنڈل بھی ثابت ہے؟ جس آدمی پہ سیکس غالب ہو اس پہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی سیکنڈل بنا ہوتا ہے، فلاں لڑکی سے، فلاں عورت سے، فلاں قبیلے سے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی اتنی واضح ہے کہ دنیا کے کسی انسان کی زندگی اتنی واضح، صاف، شفاف، سورج بھی رات کو چھپ جاتا ہے، چاند کی کرنیں بھی دن کو نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب کی رات بھی دن ہے، دن بھی دن ہے، ماضی بھی حال ہے، حال بھی حال ہے۔ ایک ایک لمحہ مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے کھول دیا، یہاں تک کہ وفات کے وقت داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ اب دنیا میں کون سا آدمی ہے جس کو اتنا مائنیوٹلی آبزرو کیا گیا ہو، اتنے گہرائی سے دیکھا گیا؟ وفات ہوئی تو داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے۔ اب اتنا تفصیل سے کسی آدمی کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کی زندگی اتنی تھی۔ گھر کی 11 بیویاں ہیں، گویا 11 کیمرے آپ پہ نصب ہیں جو آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو لے رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنی بیویوں کو فرمایا تھا میرے گھر کی جو حرکات و سکنات دیکھو بلا کم و کاست پہنچا دو، ورنہ آدمی اپنی پرائیویٹ لائف کو چھپاتا ہے۔ آپ نے کہا تو کیا شراب و کباب کے ماحول میں، رقص و سرود کے ماحول میں، جنسی شہوت کے ماحول میں اس ذات اقدس کے جسم مبارک پر ایک بھی دھبا، داغ، سکینڈل ہے؟ تو کوئی نہیں۔ دوسری بات، جو شہوت زدہ ہوتا ہے، عرب معاشرے میں بیوہ سے شادی کرنا، مطلقہ سے شادی کرنا، صاحب اولاد سے شادی کرنا مرد کی مردانگی کی کمزوری کی دلیل تھی۔ اگر یہ ہر زمانے کا ٹرینڈ تھا، اگر کسی آدمی نے شادی کی بیوہ سے تو یہ واضح بات تھی کہ یہ آدمی مردانگی وجاہت کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے بیوہ سے شادی کی، مطلقہ سے شادی کی، صاحب اولاد سے شادی کی۔ یہ ایک مردان اللہ کے محبوب کی جو پہلی شادی ہے سیدہ خدیجہ سے، وہ مطلقہ بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں۔ پہلا شوہر فوت ہو گیا تو بیوہ ہوگی، دوسرے شوہر نے ڈائیورس کر دی تو مطلقہ ہوگی، اور دونوں شوہروں سے 3 بچے بچی ہیں تو صاحب اولاد ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ 25 سال کا آدمی ایک ایسی عورت سے شادی کر رہا ہے جس میں بیوگی بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو کیا جنسی جذبہ رکھنے والا اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ دنیا کے تمام طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، ماہرین نفسیات کو، ماہرین معاشیات کو آواز دو کہ ایک آدمی کے متعلق بلیم لگایا گیا، الزام لگایا گیا کہ اس میں سیکس ہے، شہوت ہے، جنسی غلبہ ہے، اور پہلی شادی جب اس کا شباب ہے 25 سال کا، اٹھتا ہوا شباب، بے داغ شباب، اس میں کوئی نقص نہیں، عیب نہیں، داغ نہیں، وسوسہ نہیں، غیر بھی نہیں کر سکتے، صادق اور امین، کیا وہ آدمی ایسی عورت سے شادی کر سکتا ہے جس عورت سے شادی کرنے پر الزام لگے مردانگی کمی کا؟ تو پہلی شادی آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ پھر یہ بیوی آپ کی رہیں جب تک کہ ان کی عمر 65 برس ہو گئی۔ 65 برس کی بوڑھی عورت کے ساتھ شادی کرنے والا، اور پھر اس کی اولاد بھی شادی آپ نے کی، تو 65 سال کی عمر میں جب کہ ایک عورت بوڑھی ہو جائے، گرم ماحول ہے، غربت آ جائے، پریشانی آ جائے، کیا اس میں کوئی جاذبیت باقی رہتی ہے، کشش باقی رہتی ہے، وجاہت باقی رہتی ہے، حسن باقی رہتا ہے، جنسی جذبے کی تسکین کا کوئی پہلو رہتا ہے 65 برس کی عورت میں؟ اور آپ نے 65 برس تک اسی سے نباہ کیا، کوئی شادی نہیں کی۔ پھر یہ نہیں کہ کرہن توان کی، یہ نہیں کہ بادل نخواستہ خوشی سے کی۔ پوچھا خدیجہ نے جی کہ آپ کی کیا پسند ہے؟ فرمایا خدیجہ جو تیری پسند ہے وہ میری پسند ہے۔ فرمایا خدیجہ تو میرے گھر کی زینت ہے۔ فرمایا خدیجہ مجھ سے میرا کملی کی بجائے مجھ سے میری جلد مانگے، کھال مانگے، میں کھال ادھیڑ کے خدیجہ کو دے دوں گی۔
پھر قبر میں خود اترے، خود پکڑا، تو جس کے ساتھ تعلق گہرا نہ ہو کیا آدمی اس کی آخری رسومات یوں ادا کر سکتے ہیں؟ پھر 50 برس تک پھر دنیا طب کو آواز دو، میڈیکل کو آواز دو کہ 50 سال کے بعد جب سے 6 بچے پیدا ہو چکے ہیں سیدہ خدیجہ سے، 3 بچے ان کے پہلے ہیں، 6 آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، 9 اولاد کی پرورش کی، پھر 15 سال ہو گئے اعلان نبوت کو، اندر سے مخالفت، بہر سے مخالفت، شاب ابی طالب کی قید، بھوک پیاس، ساحر، مجنون، دیوانے کے القابات، کانٹے، گرد و غبار، مٹی، کیا اور پھر 9 اولاد گھر میں، کیا اتنی تنگیوں میں زندگی گزارنے والے کہ 50 سال کے بعد شہوت کا جذبہ عذروِ میڈیکل باقی رہتا ہے؟ داخلی محاذ پہ پریشانی، خارجی محاذ پہ پریشانی، فکری محاذ پہ پریشانی، علمی محاذ پہ پریشانی، دعوتی محاذ پہ پریشانی، عملی محاذ پہ پریشانی، شاب ابی طالب کی قید، 9 بچے، تو کیا اب کیا نفسیاتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سائیکلوجیکل اعتبار سے اتنی پریشانیوں میں گھرا ہوا آدمی، کیا اس کے اندر سیکس باقی رہتا ہے؟ دنیا کے انسانوں سے پوچھو، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو فرد واحد کے ساتھ ہیں، بنی نوع انسان کی مشترکہ باتیں۔ پھر 50 سال کے بعد سیدہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر دوسری شادی کا موقع آیا، 2 گھر میں شہزادی ہیں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، 2 بچیوں کی شادی ہو چکی ہے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ کی شادی ہو چکی، تو پھر حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا آپ سیکنڈ میرج کر لیں، تو سیکنڈ میرج کو اس وقت تو الاؤ بھڑک چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی تھا جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، مکہ میں اس وقت کوہرام بپایا، انگارے بپائے، بھٹی دہک چکی ہے، قتل کے پروگرام بن چکے ہیں، ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، سامنے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، مکہ کی طرف ہجرت، حبشہ کی طرف ہجرت، اس زمانے میں دوسری شادی کر لیں، تو کیا اس پریشانیوں کے ہجوم اور ازدحام کے عالم میں کوئی آدمی جنسی جذبے سے مغلوب ہو کے شادی کر سکتا ہے؟ جس کو گھر کی پریشانی ہے، بہر کی پریشانی ہے، ساتھیوں کی پریشانی ہے، بدر احد حنین کے مارکے آنے والے ہیں، اور دین کی تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من ربک، اتنی پریشانیوں کے گھنگور گھٹاؤں میں کوئی آدمی اپنی شہوت کو سنبھال کے سیکنڈ شادی کر سکتا ہے؟ اور اگر کر بھی لے تو وہ بھی 1 سال بڑی ہے، سیدہ سودا رضی اللہ عنہ 1 سال بڑی ہیں، بیوہ ہیں، بچہ عبد الرحمن گود میں ہے، تو پھر وہی سین بن جاتا ہے، بلکہ وجود ہے، بھاری جسم ہے، نقوش میں کوئی جاذبیت نہیں، عمر ڈھل چکی ہے، شباب ذیل ہو چکا ہے، اس وقت شادی کرنا، تو کیا کسی دنیا کے انسان سے پوچھو جو سماجیات کا ماہر ہے، نفسیات کا ماہر ہے، جنسیات کا ماہر ہے، کہ کیا اس عمر میں دوسری شادی کرنا ایک ایسا عورت سے جو بیوہ ہے اور ایک بچہ ہے، کیا یہ جنسی جذبے سے مغلوب ہو کے شادی ہے یا سم تھنگ ایلس ہے؟ دوسری شادی کر لی، پھر تیسری شادی کی ہے مدینہ میں جا کے، جب کہ آپ کی عمر 56 سال ہو چکی ہے، کل عمر 63 ایئر ہے، 56 سال تک 2 شادیاں کی ہیں، پہلی شادی سیدہ خدیجہ سے، بیوہ متعلقہ صاحب اولاد، دوسری شادی سیدہ سودا سے، بیوہ صاحب اولاد، 55 سال تک آپ کی زندگی میں کوئی تیسری شادی نہیں۔ اب دنیا کے سماجی اصولوں کو آواز دو، ماہرین کو آواز دو، تھنک ٹینک کو آواز دو، دانشوروں کو آواز دو، میڈیکل سائنس کو آواز دو، طب کو آواز دو، حکیموں کو آواز دو، کہ کیا 57 برس یا 56 برس کے بعد جا کر وہ جذبے باقی رہتے ہیں؟ آخر انسان ہے، نفسیات ایک جیسی ہے، مزاج ایک جیسے ہیں، پسند ایک جیسی ہے، انسانوں کی مینوفیکچرنگ میں، جذبوں میں، اعضاء کی موزونیت میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ اب 2 آنکھیں، اس وقت 4 آنکھیں تھیں، اب 20 انگلیاں ہاتھ پاؤں کے، تب 40 ہوتی تھی، اب 1 دل ہے تب 6 دل ہوتے تھے، اب 6.5 فٹ کا ہے تب 50 فٹ کا ہوتا تھا، ایسا تو کوئی نہیں۔ انسان کی ڈے 1 سے جو مینوفیکچرنگ ہوئی تھی اب آدم کے اعتبار سے، اس میں تو کوئی جزوی کلی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اندر کا مزاج ایک ہے، جذبوں کی یکسانیت ایک ہے، مزاج کی تغیر و تبدل ایک ہے، ظاہر باطن کا مزاج ایک ہے، تو اب 56 برس کی عمر میں تیسری بیوی سے شادی کی مدینہ جا کر، تیسری بیوی 16 سال کی عمر کی ہے۔ اگر جنس غالب تھی، شہوت غالب تھی، سیکس غالب تھا، تو دنیا انسانیت سے پوچھو کہ 25 سال کے کڑیل جوان جو وسیم بھی ہے، جو قسیم بھی ہے، جو بے داغ بھی ہے، بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، ہر مکہ کی عورت اس کے بستر کی زینت بننے کے لیے خواہشات کا انبار لگا چکی ہے، کیا اس کے بستر پہ پہلی بیوی متعلقہ بیوہ 3 اولاد والی آنی چاہیے یا سید عائشہ آنی چاہیے؟ تو ہر آدمی بغیر توقف کے تردد، تو ہم مستشرقین کو، غیر مسلموں کو جو یہ
واویلا کرتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ایک رنگیلا رسول تھا، سیکس کا ہمارا رسول تھا، ہم ان کو اور ان کے اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن عافیت میں رک جانے والوں کو سوال کرتے ہیں کہ تم خود سوچو، کندھے پہ سر رکھتے ہو، سر میں بھیجا رکھتے ہو، بھیجے میں کو باطل کی تمیز رکھتے ہو، کسی کی جاگیر تو نہیں ہے وزڈم، دانائی، یہ تو دنیا کی مشترکہ میراث ہے، تم اپنی میزان پہ، عقل پہ، نقل پہ، مسلمہ روایات پہ سوچو کہ کیا سیکسی رسول ہونے کا لیبل اس ذات اقدس پہ فٹ آتا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ شادیاں کیوں؟ اس لیے کہ آدھا دین در کا ہوتا ہے، آدھا دین گھر کا ہوتا ہے، آدھا دین چار دیواری کے اندر کا ہوتا ہے، آدھا دین چار دیواری کے باہر کا ہوتا ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر کے دین کو در کے دین تک پہنچانے کے لیے آپ نے شادیاں کی۔ شادیوں کی بنیاد اور علت شہوت نہیں تھی، دین کی تبلیغ تھی۔ دوسرا، اسباب کی دنیا میں طاقتور کی بات سنی جاتی ہے، اس لیے آپ نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ کسی صحابی کے لیے یہ دعا نہیں ہے جو فاروق اعظم کے لیے دعا ہے، اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے اسلام سے۔ ہر آدمی نے عزت پائی اسلام سے، اور اسلام نے عزت پائی عمر سے۔ ماموں بھانجے ہیں، ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے، فاروق اعظم عمر بن خطاب ہیں، سگے ماموں بھانجے ہیں۔ ان کی مکہ میں ایک سے ہے، ایک سیاسی سے ہے، ایک معاشی سے ہے، ایک سماجی سے ہے، ایک نام ہے۔ تو آپ جانتے تھے کہ نام خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت میں طاقتور تھے اسلام میں بھی طاقتور ہوئے۔ آپ جانتے تھے کہ اسلام کے وہ ٹیکسی سے اسلام فلائی پوزیشن میں آ جائے گا، کرولنگ سے اڑنے لگ جائے گا اگر طاقتور لوگوں نے اسلام کو سہارا دے دیا۔ اس لیے فرمایا اللہ اس اسلام کو عزت دے عمر سے۔ تو جن قبیلوں سے اپنے شادیاں کی ان کا ایک سبب یہ تھا کہ قبیلے بڑے طاقتور تھے۔ حبیبہ سے شادی کی چونکہ پس منظر پہ ابو سفیان کھڑا تھا، اور ابو سفیان ہمیشہ سپہ سالار رہا فتح مکہ تک، کچھ قریش مکہ کا۔ اور جب کفر کا سپہ سالار کی بیٹی اللہ کے نبی کے گھر میں آ گئی تو اس کے بالوں پر جھڑ گئے، اس کے انتقام جھڑ گیا، اس کی چونچیں جھڑ گئیں، اس کے پنجے جھڑ گئے، اس کے خوہ انتقام جھڑ گیا کہ میرا داماد ہو گیا۔ جویریہ سے شادی کی کہ بنو مستلق طاقتور یہود کا قبیلہ تھا، اگر جویریہ میرے گھر میں آ گئی تو میں ان کا داماد بن جاؤں گا۔ اس لیے 700 آدمیوں نے ایک دن میں اسلام قبول کیا سید جویریہ کی برکت سے۔ حضرت صفیہ سے شادی کی کہ غزوہ خیبر کے یہودی بڑے طاقتور تھے، ان کا ایک نام تھا۔ جب ان کی بیٹی صفیہ اللہ کے محبوب کی بیوی بن گئی تو اس کے بعد خیبر کے یہودیوں میں دم خم نہ رہا کھل کے مخالفت کرنے کا۔ اللہ کے محبوب کی شادی کا ایک سبب اسلام کی تقویت تھی، کوئی شہوت نہیں تھی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ گھر کی زندگی کو من ون بلا کم و کاست امت تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا۔ اور تیسرا سبب یہ تھا کہ دنیا میں مشکل کام ہے اہلی زندگی کو سٹیبل کر کے چلنا۔ لڑکی کسی اور خاندان کے، لڑکا کسی اور خاندان کا، دونوں کا آئی کیو لیول الگ ہے، دونوں کا پس منظر الگ ہے، دونوں کی جذبات الگ ہیں، دونوں کے تربیت کا ماحول الگ ہے، پھر دونوں آ کے میاں بیوی بن جاتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے۔ تو دونوں ان متفرق مزاج، متفرق سوچ، متفرق قبیلہ، اس کو ایک کامیاب چلانے کا عملی منظر تب ممکن تھا جب آپ کے گھر میں کئی بیویاں آتی۔ اس لیے میں نے کہا نا، آپ نے مطلقہ سے شادی کی، آپ نے بیوہ سے شادی کی، آپ نے کنواری سے شادی کی، آپ نے کم عمر سے شادی کی، آپ نے ہم عمر سے شادی کی، آپ نے بڑی عمر سے شادی کی، آپ نے خونی رشتوں سے شادی کی۔ سیدہ زینب بنت جحش آپ کی فرسٹ پھپھو زاد بہن ہے، ان کی شادی کروائی آپ نے خود منت کر کے، زور لگا کے زید کے ساتھ۔ زید کی والدہ اسامہ کی، ان کی شادی مکہ میں ہو چکی تھی برکہ سے۔ برکہ ام ایمن ہے، مکہ میں شادی ہوگی، مکہ میں اسامہ پیدا ہو گئے اور مکہ میں ان کی میاں بیوی ہوگی۔ مدینہ میں آئی تو سیدہ زینب بنت جحش کا پورا خاندان مسلمانوں کے مدینہ آیا، ان کا بھائی عبید اللہ، ان کا بھائی عبداللہ، ان کا بھائی احمد، ان کی بہن حمنہ، اور وہ خود پورے کا پورا خاندان مسلمانوں کے آیا۔ اور اس وقت سیدہ زینب وجی، جمیل، خوبصورت، پاکیزہ مزاج، 35 سال کی تھی۔ آپ نے زینب کو پرسنل فورس کر کے کہا زید سے شادی کرو، اور زینب دعائیاں دیتے رہے اللہ کے نبی وہ غلام ہے، ابن غلام ہے، میں نجیب الطرفین ہوں، میری ماں سیدزادی ہے، میرا باپ سیدزادی ہے، میں بیت اللہ کے متولی ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ہم تو غلام کو اپنے سائے پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتے۔ اتنا ڈیفرنس ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کسی کو ڈرائیور کو کھانے پہ بلا لیں، کہنے کے باہر کھانا دے دو،
حالانکہ وہ یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ ممکن ہے وہ ڈرائیور متقی ہو یہ غیر متقی ہو، لیکن ہم ڈرائیور کو کھانا بھیج دیں گے عام سے ٹرے میں رکھ کر، وہ باہر کھا رہا ہے۔ ڈرائیوروں کا دسترخوان الگ ہوتا ہے، ڈرائیوروں کا ولیمے پہ الگ سے خیمہ لگا کر ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں میں، ڈرائیور میں اور ہم میں قبائلی اعتبار سے اتنا فرق اور بودھ نہیں ہے جتنا عرب کے معاشرے میں آزاد اور غلام میں فرق تھا۔ اللہ کے محبوب نے فورس کر کے زینب کو تیار کیا، شادی کر لو کر لو، اور سب سے زیادہ جذبات کی جو پامالی ہوئی ہے سیدہ زینب کی ہوئی ہے۔ شادی شدہ سے شادی کی، غلام سے شادی کی، صاحب اولاد سے شادی کی، اور سیدنا زید کالے رنگ کے تھے، حضرت اسامہ سفید رنگ کے تھے، اس لیے مشرکین مکہ نے تانا دیا کہ یہ باپ بیٹا اصل نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کو بڑی پریشانی رہتی تھی۔ اسامہ سے آپ کو پیار تھا، اسامہ بیٹے تھے ام ایمن کے، ام ایمن آپ کی دائیہ تھی جب آپ کی والدہ دفن ہوئی ابوا کے مقام پر، تو ابوا سے تسلیاں دے کر، لوریاں دے کر، پیار دے کر، بہلا پھسلا کے جو دائیہ آپ کو مکہ لائی وہ ام ایمن تھی۔ تو ام ایمن کو آپ کہا کرتے تھے جنتی خاتون، تو یہ جنتی خاتون کا، لیکن ان کا رنگ فیئر تھا، صاف تھا۔ حضرت زید کا رنگ کالا تھا، تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ زید کا بیٹا اسامہ نہیں ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بہت بڑا کردار پہ حملہ تھا۔ ایک دن حضرت زید اور حضرت اسامہ حرم میں سوئے ہوئے ہیں مطاف کے اندر، اور دونوں کے پاؤں چادر سے باہر ہیں، باقی پورا جسم چادر سے لپٹا ہوا ہے۔ ایک قیافہ شناس آیا جو ہاتھ کی لکیروں کو یا پاؤں کی لکیروں کو دیکھ کے کہتا تھا اس آدمی کا آپس میں رشتہ کیا، اس کو قیافہ شناس کہتے تھے۔ اس نے آگے دیکھا کہ دو آدمی سوئے ہوئے ہیں حتیم کے اندر، اور دونوں کا پورا وجود چادر میں چھپا ہوا ہے، اور دونوں کے پاؤں باہر پر ہیں، اور ایک کا پاؤں انتہائی سفید، ایک کا پاؤں انتہائی کالا، زید انتہائی کالے پاؤں اور اسامہ انتہائی سفید پاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے دونوں کے پاؤں کی لکیریں دیکھی اور کہنے لگے میں نے کبھی کسی باپ بیٹے کے پاؤں کی اتنی مشابہت نہیں جتنا یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنے اس پریشانی کا جواب مل گیا۔ آپ نے کہا یہیں بیٹھنا، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ پھر آپ قریش مکہ کو بلا کے لائے کہ اس کو جانتے ہو یہ قیافہ شناس ہے، اور یہ پاؤں کی لکیروں سے، ہاتھ کی لکیروں سے بتا دیا کرتا ہے کہ یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹا زید اور اسامہ چھپ کے سوئے پڑے ہیں، اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے، وہ اجنبی تھا۔ اور عرب قیافہ شناس پہ اعتبار کرتے تھے۔ آپ نے کہا پھر کہو، تو اس نے کہا جی میں نے ان دونوں پاؤں کی لکیروں کو پڑھا، یہ باپ بیٹا ہیں اور انتہائی ایک دوسرے کے ٹرو کاپی ہیں۔ تو آپ نے کہا تم کہتے تھے زید اسامہ بیٹا نہیں ہے زید کا، لو دیکھ لو مان لو کہ کیا، یہ خوشخبری تھی آپ کے لیے۔ تو زینب کے لیے بڑا مشکل تھا۔ زینب کی شادی خود کروائی اور 1 سال تک شکایتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا۔ کبھی زید شکایت لے کے آ رہا ہے، کبھی زینب شکایت لے کے آ رہی ہے، کبھی دونوں شکایت لے کے آ رہے ہیں، آپ صلح کروا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں۔ پھر 1 سال کے بعد فلما قضا زید منہا وطرا، زید نے ڈائیورس کر دیا۔ اب اگر زینب سے آپ کو دلچسپی تھی تو وہ زینب جس کی جذبات پہ پاؤں رکھ کر آپ نے شادی کروائی، 36 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے اندر زید نے ڈائیورس کر دیا، طلاق دے دی، تو پھر آپ نے شادی کر لی۔ سوال یہ ہے کہ اگر شادی کرنی تھی تو پہلے کیوں نہیں کی؟ چری ہوئی چراگاہ اور نوخیز فصل، ان میں فرق تو ہوتا ہے، متعلقہ اور کنواری اس میں فرق تو ہوتا ہے۔ تو آپ نے خود شادی اب کیوں کی، پہلے 1 سال کیوں نہیں کی؟ پتہ چلا کہ آپ کی شادیوں کے پس منظر میں حکمتیں اور تھیں۔ ان کم نصیبوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے، کیونکہ ان کے اوپر شادی کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، سیکس، شہوت، جذباتیت، جنسی غلبہ، انہوں نے اپنے آئینے میں نبوت کو پرکھنا چاہا اور نبوت کے خد و خال کو پرکھ نہ سکے۔ دوسرا یہ تھا کہ دلجوئی مقصود تھی، جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ تج دیا۔ ام حبیبہ ان دنوں مسلمان ہوئی جن دن ابو سفیان 2 ٹوک مخالفت کر رہا تھا مکہ مکرمہ میں۔ ام حبیبہ کا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ جانے کا سبب یہ تھا کہ ام حبیبہ کو ٹف ٹائم دیا تھا ابو سفیان نے۔ ابو سفیان بھائی والد تھے ام حبیبہ کے، تو وہ وہاں چلی گئی، حبشہ چلی گئی، وہاں اللہ نے ایک بیٹی پیدا کی حبیبہ، اس کا نام رکھا۔ ام حبیبہ کا نام رملہ تھا رضی اللہ عنہا، ان کی ایک بیٹی پیدا، اس کا نام حبیبہ تھا، اس سے ام حبیبہ بن گئی۔ پھر ان کا شوہر مرتد ہو گیا، باپ مشرک ہے، شوہر مرتد ہو گیا، پردیس کا عالم گزار رہی ہیں، اب کیا کریں؟ تو اب ایسی اسلام کی خاطر مومنہ، مہاجرہ، زاہدہ، عابدہ کی دلجوئی کرنا یہ نبوت کے فرائض منصبے میں شامل تھا۔ تو کئی خواتین کی آپ نے دلجوئی کی، کئیوں کی بنیاد اسلام کی اشاعت تھی اور کئیوں کی غیر معمولی علمی ذہانت تھی۔
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلموں نے جو اسلام کے جس پہلو پہ سب سے زیادہ تنقید کی وہ نبوت کی ازدواجی زندگی ہے، اہلی زندگی ہے۔ ہم اس کا دھرنا، ہڑتال، جلاؤ، گراؤ، گالی گولی، بائیکاٹ اور ان کو یہ نکالو، اس کی بجائے مضبوط علمی بنیادوں پر، عقلی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، طبی اعتبار سے جوابات دیں۔ لیکن مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، یہ مشکل کام ہے۔ جلاؤ گھراؤ آسان کام ہے، کسی کی دکان سے ٹائر اٹھا لیے، روڈ بلاک کر دیا، نعرے لگا دیے، شام کو گھر آ گئے، یہ نسبتاً آسان کام ہے۔ اور تحقیق کے سمندر میں اتر کر خوبصورت موتی چن کے ان کو پیش کرنا، اس میں مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ میں نے 9 ماؤں کا ذکر کیا تھا، 2 ماؤں کا ذکر کر کے پھر ایک اور ٹاپک کو چھیڑ لیتے ہیں۔ 9ویں ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ہیں وہ حضرت صفیہ ہے، جن کو صفیہ کہتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا صحیح پروننسیشن صفیہ ہے۔ ان ماں کا تھوڑا سا تعارف جاننے کے لیے ہمیں خیبر جانا پڑے گا۔ خیبر میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی نے بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو، بنو فلاں کو نکال کے، سارے یہودی قبائل تھے، ان کو خیبر بھیج دیا۔ خیبر میں انہوں نے سٹرینتھ بنا لی۔ 6 ہجری کو جب مشرکین مکہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کا صلح حدیبیہ ہوا تو خیبر کے یہودیوں میں پھر وسپرنگ شروع ہوگی، باتیں شروع ہوگی کہ مسلمانوں کو اپنی جلا وطنی کا اور بنو قریظہ کو مدینہ سے نکالنے کا، بدلہ چکانے کا بہترین وقت خیبر کے ہم مل کے حملہ کریں۔ تو آپ کا جاسوسی نظام پوری طرح متحرک تھا، مدینہ کی قیادت بیدار تھی، انہیں پیغام پہنچا کہ خیبر کے یہودی آپ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے حملے میں پیش رفت کر دیا، ان کو شکست ہوئی۔ اس میں خیبر کے یہودی جو سردار تھا اس کی وہ خود قتل ہو گیا۔ صفیہ کا باپ 4 ہجری میں قریظہ میں قتل ہو گیا تھا، شوہر قتل ہو گیا 7 ہجری کو۔ اب یہ واپس لائی گئی صفیہ رضی 18 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، جوان تھی۔ پہلی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی، وہ شوہر فوت ہو گیا۔ دوسرا شوہر شادی ہوئی تو 18 سال کی عمر میں خیبر میں وہ قتل ہو گیا۔ ان کو پھر اب لایا گیا لونڈیوں کے بیچ میں۔ حضرت بلال کو کہا خیبر کے سردار کی بیٹی اور بیوی صفیہ کو لے کے آؤ۔ وہ لے کے اللہ کی شان کے جس راستے سے لے کے وہاں سارے یہودیوں کی لاشیں پڑی تھیں، اور حضرت صفیہ نے دیکھا یہ شوہر پڑا ہے، یہ بھائی پڑا ہے، یہ کزن پڑا ہے، یہ ماموں پڑا ہے، تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ کے نبی تک حضرت بلال لے کے آئے پکڑ کے، تو کہا یہ صفیہ ہیں۔ تو حضرت صفیہ رو رہی تھی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایسے راستوں سے بلال لے کے آئے جہاں لاشیں تھیں۔ اپنے حضرت بلال کو ڈانٹا کہ تمہیں صنف نازک پہ خیال نہ آیا، اس کے قتل شدہ مقتول لوگوں کے بیچ میں پاؤں رکھوا کے اس کو لے کے آئے۔ پھر آپ فرمایا صفیہ میں معافی چاہتا ہوں۔ باقاعدہ اس موقع پہ حضرت صفیہ سے آپ نے معذرت کی، اور پھر آپ نے کہا کہ تیرے ان لوگوں نے خود حملہ کیا، میں تو دفاع میں تھا، یہ حملہ کر رہے تھے، اور میں نے تو ان کو مدینہ سے نکال کے ایک جگہ دے دی تھی خیبر کی، یہ پھر حملہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم واپس خیبر چلی جاؤ۔ اس نے کہا یہ خیبر میں کوئی بھی نہیں، باپ قتل ہو گیا، بھائی قتل ہو گیا، شوہر قتل ہو گیا۔ آپ فرمایا میں تمہیں پھر دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ تو سید صفیہ مسلمان ہوگی۔ تو دہیہ کلبی صحابی تھے جن کی شکل میں اکثر جبریل آتے تھے۔ جریر اور دہیہ یہ 2 صاحب، ہمارے ہاں یہ دونوں نام کم پڑتے ہیں۔ جریر آپ فرمایا میری امت کا یوسف ہے، خوبصورت صحابی تھے۔ آپ جب بھی سفیر کسی کو بناتے تو خوبصورت صحابی کو بناتے تھے، کیونکہ خوبصورت شکل خود ایک نرمی کی سفیر ہوتی ہے۔ جریر کو آپ نے دہیہ کو بلایا۔ جبریل جب بھی آسمان میں انسانی شکل میں آئے تو دہیہ کے روپ میں آتے تھے، کیونکہ دہیہ خوبصورت صحابی تھے۔ ایک موقع پہ کہا اللہ کے نبی دہیہ آپ کو بڑا پیارا ہے، میں نے آپ سے بات کرنی تھی اور آپ دہیہ سے بات کرتے رہے واپس ہی نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے کہا آپ نے پہچان لیا؟ کہاں کہ دہیہ تھا؟ کہ دہیہ نہیں تھی، وہ جبریل تھے جو دہیہ کے روپ میں آئے تھے۔ حضرت دہیہ نے آپ نے کہا اللہ کے نبی مجھے لونڈی دے دیں، تو آپ نے کہا صفیہ کو تم لے لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صفیہ سردار کی بیٹی ہے، دہیہ سنبھال نہیں سکے گا، صفیہ کو آپ اپنے لیے لے لیں۔ پھر صفیہ مسلمان ہوگی، پھر شادی ہوگی۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ نے ولیمہ بھی کیا۔ اگر آپ لوگوں کو جو شادی کر چکے ہیں ان کی دعوت نہیں دے رہا، وہ اس حدیث کی آڑ میں دوسری شادی نہ کھڑکا ڈالیں۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو میں کہہ رہا ہوں، یہ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن کی شادی نہیں ہوئی یہ ترغیبی بات ان کے لیے کہ
کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب واپس لا رہی تھی تو آپ نے کہا شادی ہوگی، اور صحابہ نے کہا یہ ولیمہ، آپ نے کہا جس کے پاس جو بچا کچا مال ہے، کھجوریں ہیں، ستو ہے، گھی ہے، گوشت ہے، وہ سارا لا کے صحبہ ایک مقام تھا خیبر اور مدینہ کے درمیان، وہاں صحابہ نے دسترخوان بچھایا، جس کے خیمے میں وہ بچے کچا جو سامان تھا وہ رکھ دیا۔ آپ فرمایا یہ تمہاری ماں صفیہ کا ولیمہ ہے۔ امت کو بتلایا کہ ولیمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں چونکہ یہ نہ ہو کہ پھر اس کے بعد فون کھڑکنے شروع ہو جائیں کہ فلاں صاحب نے حضرت صفیہ کے ولیمہ کے ذوق میں نئی شادی کر دی، چونکہ ایسی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے امت تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں جو کنوارے ہیں ان کے لیے ترغیب ہے، جو کر چکے ہیں وہ اسی پہ گزارا کریں۔ تو حضرت صفیہ سے شادی ہوگی، پھر ہماری ماں بن گئی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے کہا حضرت آپ فرمایا صفیہ کو حارثہ بن نعمان کے مکان پہ ٹھہرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہنے لگی مجھے پتہ تھا صفیہ بڑی خوبصورت ہے، تو آپ نے حضرت حارثہ کے بن نعمان کے مکان پہ ٹھہرایا، تو حضرت عائشہ اپنا نقاب اوڑھ کے وہاں ملنے کے لیے گئیں۔ حضرت عائشہ یہ شو کر رہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ، نہ صفیہ نے پہچانا نہ اہل مدینہ نے پہچانا، نقاب کر کے گئی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عائشہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ جب واپس جانے لگا پھر میں عائشہ کیسی لگی صفیہ، کہنے لگا اب حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی نے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا یہ کہ یہودین عورت ہے، یہودین کو دیکھیں، وہ جو ایک شوقین پناہ کا فطری جذبہ تھا، یہودین عورت ہے، یہودین کو دیکھ کے جا رہے ہیں۔ آپ فرمایا اس کا باپ نبی ہارون ہے، اس کا چچا موسیٰ، وہ چچا اس کا نبی موسیٰ ہے، باپ اس کا نبی ہارون ہے، اور شوہر اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیرے پاس یہ نسبتیں ہیں۔ حضرت صفیہ کے آپ نے آنسو صاف کیا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، یہ شوقنوں کے فطری جذبے کا اظہار تھا جو حضرت عائشہ نے کیا۔ ہماری آخری ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت میمونہ یہ ہماری آخری ماں ہیں۔ ان کے بعد پھر اللہ کے محبوب نے شادی نہیں کی۔ یہ حضرت عباس کی سالی ہیں، حضرت حمزہ کی سالی ہیں، صدیق اکبر کی سالی ہیں، جعفر کی، یہ وحد خاتون ہیں جن کی بے شمار نسبتیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ان کے بہنوئی ہیں، حضرت حمزہ ان کے بہنوئی ہیں، حضرت عباس ان کے بہنوئی ہیں، حضرت علی ان کے بہنوئی ہیں، حضرت جعفر طیار ان کے بہنوئی ہیں، اور ان کے شوہر الآمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 ہجری کو جب آپ غزوہ عمرۃ القضاء کرنے کے لیے گئے، وہ جو 6 ہجری کو مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو پھر وہاں حضرت عباس نے کہا جی میری ایک سالی ہے اس سے شادی کرنی۔ کہا کون؟ کہا برہ، ان کا نام بھی برہ تھا، میمونہ کا نام بھی برہ تھا۔ مجھے کس صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نام برہ بدلا کیوں تھا؟ برہ کا معنی تو نیکی ہے۔ میں نے کہا ایک دن آپ گھر میں آئے تو آپ نے پوچھا برہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ آپ فرمایا نبی کے گھر میں اگر نیکی نہیں ہے تو نیکی کہاں ہوگی؟ نام کی مناسبت سے کہ برہ ہے تو حضرت برہ گھر میں نہیں تھی، تو کہا یہ برہ گھر میں نہیں ہے، تو آپ نے کہا اگر نبی کے گھر میں برہ نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، تو اور کہاں ہوگی؟ آپ نے پھر اس نام کی معنوی نسبت سے نام بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ میری سالی سے شادی کر لیں۔ کہا کون؟ کہ میمونہ۔ آپ نے کہا جعفر سے بات کر لو۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان دنوں ہجرت کر حبشہ سے واپس آ چکے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ میں 3 دن کے ٹھہرنے کی اجازت دی تھی مشرکین مکہ نے، عمرۃ القضاء کے موقع پر 3 دن ٹھہر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے وہیں شادی کی۔ میں 2 دفعہ حضرت میمونہ کی قبر پہ گیا۔ مکہ مکرمہ میں جو قبر محفوظ ہے وہ صرف سیدہ خدیجہ کی محفوظ ہے اور حضرت میمونہ کی محفوظ ہے۔ مدینہ میں ساری قبریں اکٹھی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت عائشہ کہاں ہیں، رقیہ، حضرت زینب کہاں ہیں، حضرت ام سلمہ کہاں ہیں، لیکن 2 ماؤں کی قبریں واضح نظر آتی ہیں، وہ حضرت زینب کی، حضرت خدیجہ کی قبر ہے، یہ حضرت میمونہ کی قبر ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ گیا تھا، 2 دفعہ گیا، مجھے جانے کا موقع ملا، تو اب بھی احاطہ بنا ہوا ہے۔ مجھے اس نے کہا سیدہ میمونہ کی قبر پہ چلتے ہیں، ہماری آخری ماں، اس کے بعد کوئی ہماری ماں نہیں آئی، اور یہ تقریباً 60 سال کی عمر تھی جب اللہ کے محبوب نے سیدہ میمونہ سے شادی کی۔ پھر آپ نے حضرت میمونہ کو اس صرف ایک جگہ تھی، صرف مکہ مکرمہ میں، وہیں پھر آپ کی رخصتی ہوئی اور وہیں سے پھر مدینہ لے کے آ گئے۔ پھر اللہ کی شان کے حضرت خدیجہ میمونہ کی انتقال بھی مکہ میں ہوا، اسی درخت کے نیچے ہوا جس درخت کے نیچے سے رخصتی ہوئی تھی، برات گئی تھی 7 ہجری کو، اسی درخت کے نیچے انتقال ہوا، اسی درخت کے نیچے دفن ہوئی۔ یعنی یہ وحد ہماری ماں ہیں جن کا نکاح کی جگہ اور خیمہ اور وفات کی جگہ اور قبر ایک ہی بنی۔ مکہ مکرمہ میں مقام صرف سے آپ کا نکاح ہوا اور مقام صرف میں آپ کی تدفین ہوئی۔ ان کے بہنوئی حضرت جعفر ہیں، ان کے بہنوئی حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بہنوئی حضرت علی ہیں،
ان کے بہنوئی حضرت حمزہ ہیں، ان کے بہنوئی حضرت عباس ہیں، اور ان کے شوہر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری آخری ماں ہے، اس کے بعد ہماری ماں کوئی نہیں ہے۔ اب آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ تعدد ازدواج سے امت کو رہنما اصول کیا ملتے ہیں۔ کچھ تو میں نے ان 3-4 جمعوں میں بتائے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی اس زندگی سے ملتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی اہلی زندگی کو، خانگی زندگی کو، اپنی فیملی لائف کو سٹیبل کرنا چاہتا ہے، خوبصورت بنانا چاہتا ہے، جھٹکوں سے بچانا چاہتا ہے، توازن قائم رکھنا چاہتا ہے، لذت لینا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب کی 11 بیویوں کی شادیوں میں سے 5 اصول میں نے نکالے۔ باقی تو کئی اصول نکلتے ہیں۔ جو آدمی جتنا غور کرے گا، جتنا اس میں وقت دے گا، جتنا طہارت فکر کا مالک ہوگا، جتنا جد و جہد کرے گا، جتنا شب بیداری کرے گا، اور جتنا آپ کو تھکائے گا، پروردگار اتنے قیمتی اور عمدہ موتی عطا کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ کے محبوب کی ازدواجی لائف سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے نکاح کو آسان بنایا۔ اسلام سے قبل نکاح بڑا مشکل تھا، جیسے اب بھی مشکل ہے۔ آپ نے نکاح کو آسان بنایا، اور اتنا آسان کہ اسلام کی تعلیمات میں نکاح سے آسان تعلیم ہی کوئی نہیں۔ 2 گواہ اور ایک پڑھانے، یہ پڑھانے والا جو خطبہ نکاح ہے یہ بھی مسنون ہے۔ عملاً 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی کپل کہہ دیتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کے لیے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کو اس لیے آسان کیا کہ نکاح ضروریات میں ہے، فضولیات میں نہیں، تعیشات میں نہیں، اسراف میں نہیں، بیسک نیڈ ہے، ضروریات میں ہے۔ اگر نکاح کو مشکل بنا دیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی ہوا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، روشنی ضرورت ہے، زمین ضرورت ہے، غذا ضرورت ہے۔ تو جو انسانی وجود کی بقا کے لیے ضروریات ہیں، قدرت نے فیاضی کے ساتھ ہر عام خاص کے لیے دیے ہیں۔ سورج ہر ایک کے گھر میں آتا ہے، ہوا ہر ایک کے لیاف میں آتی ہے، پانی ہر ایک کو ملتا ہے، زمین پہ چلنے کی جگہ ہر ایک کو ملتی ہے، روٹی پانی گزارا کر لیتا ہے۔ روح کی زندگی کے لیے، جسم کی ضروریات کے لیے نکاح بمنزلہ ضروریات کے ہے، فضولیات کے نہیں۔ اسلام سے پہلے نکاح مشکل تھا۔ یہ کرو، آپ کی کئی بیویوں سے ولیمہ ثابت ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تھا سب سے پیاری بیوی جس سے امت کو 1/4 دین ملا، اگر دین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1/4 دین صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملا۔ 2210 احادیث سے اسلام کا بے شمار پہلو نکلتے ہیں، اور 2210 احادیث صرف سیدہ عائشہ سے راوی روایت ہیں۔ ان کا ولیمہ کوئی نہیں ہوا۔ سعد بن عبادہ کو پتہ چلا کہ مدینہ میں حضرت عائشہ آپ کی بیوی بن کے آ گئی، انہوں نے ایک بڑے برتن میں کھانا بھیج دیا، مٹن بھیج دیا۔ یہ کل ولیمہ تھا۔ سید عائشہ کہا کرتی تھی میرا ولیمہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک ولیمہ کے نام پہ کتنا قرض، کتنا اسراف، کتنی واہیات، کتنے تکلفات، کتنے غیر شرعی کام، کتنے حرام کام ایک ولیمہ کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، اور امی عائشہ کا ولیمہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا، آپ نے نکاح کی بنیاد فراہم کی، چونکہ نکاح کا رشتہ تعدیر چلنا ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے نکاح کی بنیاد مال تھا، جمال تھا، خاندان تھا۔ آپ فرمایا جو نکاح کی بنیاد مال رکھے اللہ اس کو غریب کرے، جو نکاح کی بنیاد جمال رکھے اللہ اس کو بے چین رکھے، جو نکاح کی بنیاد خاندان رکھے اللہ اس کو ذلیل کرے، اور جو نکاح کی بنیاد میری رکھے اللہ اس کو مال بھی دے، جمال بھی دے، سکون بھی دے، عزت بھی دے۔ جمال کا انکار نہیں ہے، مال کا انکار نہیں ہے، ان کو بنیاد بنانے کا انکار ہے۔ سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو آپ نے کس بنا پہ شادی کی؟ طاہرہ بنیاد پر۔ مال بھی ملا، جمال بھی ملا، خاندان بھی ملا، لیکن پریارٹی اور ترجیح آپ نے کہا نہیں، خدیجہ طاہرہ ہے۔ خدیجہ کا نام کم لوگ جانتے تھے، طاہرہ کا نام زیادہ تھا۔ تو آپ کے نکاح سے پہلی بات یہ ملتی ہے کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو سادہ کرو، نکاح کو اپلیکیبل بناؤ، اپروچیبل بناؤ، دسترس میں لاؤ، غیر ضروری چیزیں شامل کر کے ضروریات کو فضولیات، تعیشات، آسائشات میں لا کر بچیوں کو باپ کی دہلیز پہ بالوں میں چاندی لانے پہ مجبور نہ کرو، سادہ کرو۔ جنگ کے موقع پہ شادی کی، ہماری ماں صفیہ، ہماری ماں جویریہ، یہ جنگ کے موقع پہ شادی، اور ان کا ولیمہ کیا وہ میں نے بتا دیا۔ پھر حق مہر انتہائی سستا رکھا۔ ایک صحابی نے کہا میرے پاس حق مہر نہیں، لوہے کی انگوٹھی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ لوہے کی رنگ انتہائی غریب ہونے کی نشانی تھی، لوہے کی رنگ ہے؟ کہنے لگے کچھ قرآن کی آیتیں آتی ہیں کہ وہ آیتیں جا کے بیوی کو سکھا دینا یہ تیرا حق مہر ہے۔
حضرت عائشہ رخصتی کا وقت فرمایا میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، مائگریشن کر کے لوگ مدینہ آئے تھے، لوٹے پیٹے قافلے، آپ ان کو سہارا دے رہے تھے، میرے پاس تو ہے کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے سے قرض لے لیں، تو سسر سے قرض لے کر بیوی کو حق مہر دے کر شادی کر لی، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ مشکل کام ہو گیا۔ سادہ بنایا، آسان بنایا اور بنیاد مضبوط دی۔ یہودی مال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، عیسائی وجاہت، جمال اور فیچر کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، ہندو برادری کو دیکھ کے شادی کرتا ہے۔ مسلمان کو ان تینوں بنیادوں سے انکار سکھلایا گیا۔ کہا بنیاد رکھو طہارت کو، پاکیزگی کو، کردار کو، اخلاق کو، عفت کو، عصمت کو، اس کے ساتھ مال ملے بسم اللہ، جمال ملے بسم اللہ، خاندان ملے بسم اللہ، لیکن اس کے ساتھ ملے تو سونے پہ سہاگا۔ لیکن اگر یہ طے کرنے کا وقت ہے کہ یا مال ملے گا یا کردار ملے گا، یا جمال ملے گا یا کردار ملے گا، یا برادری ملے گی یا کردار ملے گا، تو نبی رحمت نے کہا جو میرے بنیاد کو دو پہ لگا کے مال لیتا ہے اللہ اس کو غریب رکھے۔ یہ تب وعید فرمائی۔ کشکول آنکھیں، سوالی لب، منگتا انسان، بھکاری، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدھا۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ میاں بیوی کی شادی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے اندر، عورت کے اندر تین چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، حیا، وفا، ذوق، جمالیات۔ یہ تین چیزیں عورت میں خلقاً، طبعاً، تخلیقاً قدرت نے زیادہ رکھی ہیں، اور مرد کی خوبصورتی میں یہ تین چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ عورت میں اگر حیا نہ ہو، عورت میں اگر ذوق جمالیات نہ ہو، ایستھیٹک سینس، عورت میں اگر وفا نہ ہو، تو مرد کی زندگی کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ مرد کی زندگی کو پھولوں کی پتیوں سے تعبیر کرنے کے لیے عورت میں یہ تین چیزیں کمپیریٹیولی زیادہ رکھی۔ عورت کو حسین بننے کا شوق، مرد کے فطری جذبوں کی تسکین ہوگی۔ عورت میں وفا کا شوق، مرد کے گھریلو زندگی کے اطمینان کا باعث ہوگا، اور عورت میں وفا، مرد کو آباد کاری ہوگی۔ عورت کے احسان ہے، اگر عورت میں عورت 5 سمندر قربانیوں کے عبور کر کے آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آنا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آنا، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آنا، سہیلیوں کو چھوڑ کے آنا، اور وطن کو چھوڑ کے آنا، یہ 5 قربانیوں کے سمندر ہیں۔ ان سے محبت تکلف نہیں ہے، فطرت ہے۔ ماں باپ سے محبت فطرت ہے، بہن بھائیوں سے محبت فطرت ہے، رشتہ داروں سے محبت فطرت ہے، جنم جنم کی ہمراز سہیلیوں سے محبت فطرت ہے، اور وطن کی 4 دیواری اور پگڈنڈیوں سے محبت فطرت ہے۔ اپنا گھر کتنا ہی ویراں ہو پھر اپنا گھر ہے، بستر خاک لگے تخت سلیماں مجھ کو۔ اپنا گھر کتنا ہی ویراں ہو پھر اپنا گھر ہے، بستر خاک لگے تخت سلیماں مجھ کو۔ تو یہ 5 قربانیاں ہر لڑکی کر کے آتی ہے، ایک فرد کی خاطر، ایک بول کی خاطر۔ اب جس شخص کی خاطر یہ 5 قربانیاں کر کے آئیں، اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ ان 5 قربانیوں کو پورا کرے، دلجوئی کر کے، اظہار محبت کر کے۔ عورت کی سب سے کمزوری اظہار محبت ہے۔ مشتاق یوسفی لکھتا ہے کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا ایسا ہے جہاں خارش نہ ہو وہاں خارش کرے آدمی، پاگل ہے۔ بیوی سے اظہار محبت ایسے ہی ہے کہ آدمی خارش وہاں کرے جہاں خارش نہ ہو، یہ پاگل پن ہے۔ حالانکہ بیوی کی تمام قربانیوں کی جو کمپنسیشن ہے اور جو اس کی وہ مرہم ہے، اب یہ بات جو میں نے مشتاق یوسفی کی بات کی نا، وہ جو کچھ لوگ ہنس رہے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ بیوی سے اظہار محبت کرنا ایسے ہی جہاں خارش نہ ہو وہاں آدمی خارش کرتا ہے، تو اس میں خارج کا آرام کہاں، خارج جہاں ہے وہاں خارج کرو۔ عورت کا سب سے کمزوری یہ ہے کہ عورت جو 5 بڑے بڑے قربانیوں کے سمندر عبور کر کے، اس کا حل یہ ہے کہ عورت سے اظہار محبت کرے، یہ سنت ہے ازواج زندگی میں۔ آپ فرمایا خدیجہ تو گھر کی زینت ہے، آپ فرمایا خدیجہ کی پسند میری پسند ہے۔ حضرت عائشہ پانی پیتی تو آپ کہتے ہیں عائشہ تم نے منہ کہاں سے لگایا؟ پیالے سے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں یہاں، تو آپ پیالے کو گھما کے اس جگہ منہ لگاتے، یہ اظہار محبت ہے۔ آپ فرمایا عائشہ مجھے جبریل بتا گئے ہیں جنت میں تو میری بیوی ہوگی، اور جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ عائشہ تو میری بیوی ہوگی، موت ہی آسان ہو گئی ہے، موت ہی آسان ہو گئی ہے۔ آپ فرمایا کہ عائشہ خدیجہ اگر مجھ سے، حضرت فاطمہ کو کہا کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جیسے تیرا باپ محبت کرتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا عمر بن عاص نے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تب عربوں میں محبوبہ سے محبت کا اظہار کرنا عربوں کا ذوق تھا، لیکن بیوی سے اظہار کرنا یہ باعث ندامت تھی، یہ عربوں کا کلچر تھا۔ آپ فرمایا عائشہ سے،
انہوں نے کہا جی میں نے مردوں سے پوچھا، اور میں عائشہ کے باپ سے، بات پھر عائشہ کی رہی۔ تو اظہار محبت عورت کے ان 5 زخموں کے منزل ہے۔ یہ میں نے موضوع چلانا چاہ رہا تھا لیکن وقت کم ہو گیا۔ آخری گزارش ہے کہ جو دوست دیر سے تشریف لاتے ہیں، شریعت نے ظہر کو جمعے میں کنورٹ اس لیے کیا کہ جمعے کے دن کو دین کی بات سننے کا موقع مل جاتا ہے، اور تم ہی اگر نہ سن سکے تو کس سے غم سنے گا کون، کس کی زبان کھلے گی پھر ہم نہ اگر سنا سکے۔